السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 13ویں سبق الدرس الثالث عشر کی مشقوں کے ساتھ۔ آج مشق میں مشق جیم ہے۔ بہت آسان سی مشق ہے، ایسے میرے لیے بہت مشکل مشق ہے، اس وجہ سے کہ کرنا کچھ نہیں ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں افعال، ان کے 6 کے 6 صیغے جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، ان کو استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی کرنا ہے، اور استعمال بھی تنہا نہیں بلکہ ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بہت مشکل سا سبق ہے لکھنے کے اعتبار سے اور ویڈیو بنانے کے اعتبار سے، اس لیے میں نے اسے آسان کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ صرف جو افعال ہے ان افعال کو 6 شکلوں میں آپ کے سامنے کر دیا ہے اور اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ سارے الفاظ تقریباً وہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں کوئی سا بھی نیا لفظ نہیں ہے، تو سارے الفاظ کا میں نے ترجمہ لکھ دیا ہے اور ان کی 6 شکلیں لکھ دی ہے۔ البتہ ضمیر کو میں نے ساتھ میں استعمال نہیں کیا ہے، صرف ایک ترجمہ اس کا لکھا ہے۔ مثلا اخذہ کا لفظ ہے تو صرف اخذہ لینا ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، آگے پھر اخذہ یہ سب لکھا ہے لیکن ہر ایک کا ترجمہ نہیں لکھا ہے۔ یہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ تثنیہ کیسے بنانا ہے اور جمع کیسے بنانا ہے، مذکر اور مؤنث، بس میں نے الفاظ اسی انداز سے دہرا دیے ہیں، آپ انشاءاللہ اسے مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہاں پر جو لکھا ہوا جس انداز پر اس میں پہلا لفظ ہے ہوا قرأ، یہ واحد مذکر غائب کا ہے، دوسرا ہی قرأت واحد مؤنث غائب کا، چونکہ مصنف دامت برکاتہ ہم نے اسی انداز پر پڑھایا ہے سبق کے اندر، اس لیے اس انداز پر مشق دی ہے۔ پہلے مذکر واحد مذکر غائب، پھر واحد مؤنث غائب، پھر تثنیہ مذکر غائب، پھر تثنیہ مؤنث غائب، پھر جمع مذکر غائب اور پھر جمع مؤنث غائب۔ البتہ میں نے اپنی آسانی کے لیے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، وہ یہ کی ہے کہ مذکر کے سارے صیغے ایک ساتھ رکھ دیے پہلے، پھر مؤنث کے سارے صیغے ایک ساتھ رکھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں جب غالباً دوسرے یا تیسرے سبق میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے، اس میں جب ضمائر آئی تھی، اس ضمیر کو بھی میں نے اسی انداز پر یاد کرایا تھا، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہنہ، اسی انداز پہ میں نے یہاں پر جو افعال استعمال کرنے تھے صیغے ان کو استعمال کیا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اخذ، اخذا، اخذو، یہ 3 صیغے ہو گئے مذکر کے۔ اخذت، اخذت، اخذنا، یہ 3 صیغے ہو گئے مؤنث کے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے لینا، پکڑنا۔ فہیمہ، فہیمہ، فہمو، یہ مذکر کے لیے، اور فہیمت، فہیمتا، فہمنا، یہ مؤنث کے لیے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سمجھنا۔ سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، اس کا ترجمہ سننا، سماعت کرنا۔ کہیں پر ایسا ہو جلسہ ولسہ میں کچھ سننا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ عام طور سے اردو والے تھوڑا بھاری بھرکم سا لفظ سماعت کرنا استعمال کرتے ہیں۔ شریبہ، شریبہ، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، اس کا ترجمہ پینا، نوش فرمانا۔ عام طور سے کسی بڑے آدمی کو کہنا ہو کچھ ہو تو اس کے لیے بولتے نوش فرمائیے، لیے وہ بھی ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ وصل، وصل، وصلو، برائے مذکر غائب، اور وصلت، وصلتا، وصلنا، یہ برائے مؤنث غائب، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پہنچنا۔ رجع، رجع، رجعو، یہ مذکر کے لیے ہو گیا، وہ لوٹا، وہ دونوں لوٹے، اور رجعو، وہ سب لوٹے۔ رجعت، وہ عورت لوٹی، رجعتا، وہ 2 عورتیں لوٹی، اور رجعنا، 2 سے زیادہ عورتیں لوٹی۔ لوٹنا، واپس ہونا۔ قدیمہ، قدیمہ، قدیمو، یہ مذکر کے لیے ہو گیا، اور قدیمت، قدیمتا، قدمنا، یہ مؤنث کے لیے آنا اور تشریف لانا بھی۔ بدأ، بدأ، بدأو، یہ مذکر کے لیے، اور بدأت، بدأتا، بدأنا، یہ مؤنث کے لیے شروع کرنا، آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ حصل، حصل، حصلو، یہ مذکر کے لیے، اور حصلت، حصلتا، حصلنا، مؤنث کے لیے۔ حاصل ہونا، حاصل کرنا، دونوں ہوتا ہے۔
البتہ حاصل کرنا ہو تو استعمال کریں گے حصل علی، جیسا کہ یہاں پر ہے حصل علی تذکرتی، اس کتاب میں استعمال کیا گیا ہے. اور حاصل ہونا کے لیے استعمال کریں گے تو مثلا حصلت لنا، ٹکٹ ہمیں مل گیا، ہمیں حاصل ہو گیا. طلب طلبا طلبو، طلبت طلبتا طلبنا. طلبا کا ترجمہ ہوتا ہے مانگنا، چاہنا، طلب کرنا. جو جیسا مناسب ہو، جس لفظ سے مناسبت سے ویسا آپ کر سکتے ہیں. لعب لعبا لعبو، لعبت لعبتا لعبنا، کھیلنا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت آسان سا ہے. طبخ طبخا طبخو، یہ مذکر کے لیے ہو گئے. اور طبخت طبختا طبخنا، یہ مؤنث کے لیے. پکانا، کھانا، بنانا، اس کے لیے طبخہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قطف قطفا قطفو، یہ مذکر کے لیے. اور قطفت قطفتا قطفنا، یہ مؤنث کے لیے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے پھول وغیرہ توڑنا. ایک توڑنا ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، لکڑی توڑ دینا، شیشہ توڑ دینا وغیرہ، اس کے لیے کسرہ کا لفظ آتا ہے. اور یہ توڑنا جو ہے پھول وغیرہ کا توڑنا، اس کے لیے قطف آتا ہے. نجح نجحا نجحو، مذکر کے لیے. اور نجحت نجحتا نجحنا، مؤنث کے لیے. کامیاب ہونا، جیتنا، جو چاہیں آپ ترجمہ کر لیں. کہیں پر امتحان وغیرہ ہوگا تو امتحان میں کامیاب ہونا، اور میچ وغیرہ ہوگا تو میچ میں جیتنا. رکیبہ رکیبا رکیبو، مذکر کے لیے. اور رکیبت رکیبتا رکیبنا، مؤنث کے لیے. سوار ہونا، چڑھنا. غسل غسلا غسلو، مذکر کے لیے. اور غسلت غسلتا غسلنا، یہ مؤنث کے لیے. دھونا، دھلائی کرنا. شکر شکرا شکرو، یہ برائے مذکر. اور شکرت شکرتا شکرنا، برائے مؤنث. شکر ادا کرنا. اکل اکلا اکلو، اکلت اکلتا اکلنا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اکلا کا کھانا. جو فعل ہوتا ہے کھانا، اسے کہا جاتا ہے اکلا. ایک تو کھانا ہوتا ہے یعنی جس کو کھایا جاتا ہے، اس کے لیے طعام کا لفظ آتا ہے. وہ یہاں پر بحث ہی نہیں، اس لیے کہ افعال ہے سارے کے سارے، یہ خود ہی ہم سمجھ جائیں گے کون سا کھانا ہے. دفع دفع دفعو، دفعت دفعتا دفعنا، یہ دینا، دور کرنا، قیمت دینا وغیرہ کے لیے. دفع الثمن، اور دور کرنا بھی ہوتا ہے کہ وہ قیمت جو تھی اس کو اس نے دور کر دیا، اس کے پاس پہنچا دیا، دکاندار کے پاس. شرح شرحا شرحو، برائے مذکر. اور شرحت شرحتا شرحنا، برائے مؤنث. سمجھانا، وضاحت کرنا. فریحا فریحا فریحو، یہ مذکر کے لیے. اور فریحت فریحتا فرحنا، یہ مؤنث کے لیے. ترجمہ ہوتا ہے اس کا خوش ہونا. خرج خرجا خرجو، مذکر کے لیے. اور خرجت خرجتا خرجنا، مؤنث کے لیے. نکلنا، باہر ہونا وغیرہ. ذهب ذهبا ذهبو، یہ بہت مشہور سا فعل. ذهبت ذهبتا ذهبنا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جانا اور تشریف لے جانا بھی آپ کر سکتے ہیں بھاری بھرکم سے انداز میں. ذکر ذکرا ذکرو، مذکر کے لیے. اور ذکرت ذکرتا ذکرنا، اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں ذکر کرنا، یاد رکھنا وغیرہ. عبد عبدا عبدو، برائے مذکر. اور عبدت عبدتا عبدنا، برائے مؤنث. اس کا ترجمہ واضح ہے عبادت کرنا. تو یہ جو افعال تھے ان کا میں نے صرف مصدری ترجمہ کیا ہے. ویسے آپ سے لگتا ہے کہ مطالبہ یہ ہے کہ مثلا اخذ کا لفظ ہے تو آپ پورا ترجمہ کریں. اخذ، اس نے لیا، اس ایک مرد نے، اس ایک لڑکے نے لیا. اخذ، ان دو لڑکوں نے لیا. اخذو، ان سب لڑکوں نے لیا. اخذت، اس ایک عورت نے لیا. اخذتا، ان دو عورتوں نے لیا. اخذنا، ان سب عورتوں نے لیا. یہ سارا ترجمہ آپ کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے الفاظ یاد ہوں گے، استعمال کرنا آسان ہوگا. اس سبق سے متعلق ترجمہ موجود ہے jamiululum.org پر، آپ وہاں جا کر اس کا ترجمہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لکھی ہوئی شکل میں. اور مفتاح العربیہ حصہ دوم بھی وہاں پر موجود ہے.
آج اتنے پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔